السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ ایک گنہگار بندہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دوستو، دنیا کا دستور ہے، کتنی ماؤں کی اپنے بچوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ماں کو منانا پڑے تو اولاد کو دانتوں کے پسینے آ جاتے ہیں۔ ماں پہلے اچھی طرح اپنا غصہ نکالتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تب کہیں جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے اولاد کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں تو منانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے صلح ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ دل سے داغ مٹتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، وہ کہتا ہے اے بندہ تو ایک دفعہ توبہ کر، میں 10 دفعہ معاف کروں گا۔ دوستو، آپ کا کوئی ملنے والا عزیز ملنے آئے تو آپ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور اگر زیادہ قریبی دوست ہو تو گلے لگ جاتے ہیں، پھر اس کو اپنے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ بھی یہی کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف کو آیا، چاہے سارا دامن داغدار کر کے آئے، بس جب وہ میری طرف آنے ہی لگتا ہے تو میں بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، مگر تھا کافر۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں کافر کو روٹی نہیں کھلاتا۔ وہ کافر غم زدہ ہو کر اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ فرمایا کہ ابراہیم بندہ نافرمان تھا، وہ میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو اس کی روٹی بند نہیں کی، تمہیں ایک وقت کی کھلانی پڑی تو بند کر دی، جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور روٹی کھلاؤ۔ ارے بھائی، جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیسے مہربان نہ ہوگا؟ مگر ہم توبہ تو کریں۔ آئیے میں آپ لوگوں کو توبہ کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک آوارہ اور بدحال نوجوان تھا جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی۔ لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا۔ وہ نوجوان ویرانے میں جا پڑا۔ وہاں نہ کوئی سنگی، نہ ساتھی، نہ دوست، نہ احباب، مصیبتوں میں گھرا اور بیمار ہو گیا۔ جب تمام امیدیں ٹوٹ گئیں اور مرنے لگا تو آسمان کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے میرے مولا، مجھے ماں باپ نے چھوڑ دیا، دوست و احباب نے چھوڑ دیا، میں اس جنگل میں اور ویرانے میں مر رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا بن جا، کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میری آخری توبہ ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہا اور اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور سارے شہر میں اعلان کر دو، جتنے بھی نافرمان ہیں ان میں سے جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ چنانچہ سارا شہر امنڈ پڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ تو وہی نافرمان نوجوان ہے تو کہنے لگے، یا اللہ کے نبی، آپ کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ اس کو تو اس کی سرکشی، بدکاری اور آوارگی کی بنا پر ہم نے تو شہر سے نکال دیا تھا، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ولی اور دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ تیرے بندے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، مگر جب میں نے اس پر موت کی تکلیف مسلط کی، اس نے دائیں دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہیں آیا، اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مگر کوئی آسرا نظر نہیں آیا، پھر اس نے بے بسی کی حالت میں مجھے پکارا۔ مجھے میری عزت کی قسم، اگر یہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا، مگر اس نے تو صرف اپنے لیے ہی دعا مانگی۔
میرے بھائیوں، جو اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مرد و عورت کو معاف نہیں فرما سکتا؟ آپ سانس ٹوٹنے سے پہلے اس کے سامنے سر جھکا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی کسے خبر ہے کہ سانس کب ٹوٹے گی، جوانی میں ٹوٹے یا بڑھاپے میں ٹوٹے؟ لہٰذا اب توبہ کا وقت ہے، آج توبہ کا وقت ہے۔ یا اللہ میری توبہ، پھر اللہ کی رحمت کو آتے دیکھنا۔